بچے کے پہلے دن سے لے کر اس کی جوانی تک جب ہم اسے تیار کر کے منڈی لے جاتے تو ہم اس کے اوپر کتنی پرافٹ کما لیتے ہیں۔ وہ تمام مراحل آج آپ کو بتانے ہیں جن سے آپ کو گزرنا ہے اگر آپ نے بچھڑا فارمنگ شروع کرنی ہے۔ آپ نے کتنی انویسٹمنٹ سے شروعات کرنی ہے اور آخر میں آپ کو کتنا منافع ہونے والا ہے۔ وہ باتیں آپ سے نہیں کروں گا جو لوگ ویڈیو چلانے کے لیے کرتے ہیں کہ 3 مہینوں میں آپ دگنا منافع کر کے بچھڑا فارمنگ شروع کریں۔ یہ حقائق نہیں ہے اور وہ لوگ جانتے ہیں جو یہ کام بہت عرصے سے کر رہے ہیں، کیونکہ میں نے اپنے فارم پر نہ صرف وچھے پالے ہیں بلکہ بہت ہی اعلیٰ نسل کی وچھیوں کو بھی تیار کیا ہے، تو مجھے معلوم ہے کہ ان کے اوپر ہم کتنا خرچہ کرتے ہیں اور کتنے عرصے میں یہ تیار ہوتے ہیں۔ اب 3 مہینوں میں جو چیز تیار ہو وہ پتہ نہیں وچھا ہوگا یا بکری ہوگی۔ چلو چلتے ہیں، اب آپ نے کرنا کیا ہوگا اگر آپ نے اس میں پرافٹ کرنا ہے۔ بچھڑا لیتے وقت آپ نسل کو دیکھیں کہ جو ہم بچھڑے لے رہے ہیں آگے جا کر مارکیٹ میں ان کی ڈیمانڈ ہے بھی یا نہیں، کیونکہ اگر آپ اس سوچ میں ہے کہ ہر بچھڑا ایک جیسا ہے تو یوں سمجھ لے آپ نے اپنے نقصان کی بنیاد رکھ لی۔ ہر بچھڑا ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر نسل کی اپنی خوبی ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ جانور جلدی بڑا ہو اور مارکیٹ میں اس کی اچھی قیمت ہو تو ایک یہ مخصوص قسم کا بچھڑا آپ نے لینا ہوگا۔ مارکیٹ میں دیسی نسل کے بچھڑے میں آپ کو کیا ملتا ہے؟ ساہیوال کی نسل موجود ہے، ریڈ سندھی یہ بھی ایک نسل ہے جو ذرا سرخ ہے ساہیوال سے، داجل یہ بھی بڑے مشہور بیل ہیں، کداور بیل ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو ملیں گے تھرپارکر والے بڑے بڑے سنگوں والے بیل۔ اب ان میں آپ نے کون سا لینا ہے اور کون سے بچھڑے جن میں آپ نے اپنے پیسے انویسٹ کرنے ہیں آگے پرافٹ کے لیے؟ ان تمام نسلوں میں سے آپ نے ایک کراس کی نسل لینی ہے۔ کراس اس میں کون سا ہو؟ ساہیوال اور فریزین کا کراس۔ ان کی خوبی جلدی بڑے ہوتے ہیں، ان کے اوپر گوشت زیادہ آئے گا، قد میں بھی یہ بڑے ہوتے ہیں، تو جو ہی آپ ان کو منڈی لے جائیں گے تو ان کے خریدار آپ کو بہت زیادہ ملیں گے، اور اگر آپ دیسی لے گئے یا کوئی اور نسل کے تو قیمت بھی آپ کو کم ملنے والی ہے، اور جو خرچہ آپ نے جانور پر کیا تھا آپ کو اس کا وہ مزہ نہیں آئے گا جو ایک اچھے نسل کے جانور سے آپ کو آئے گا۔ جانور لینے کے بعد دوسرا مرحلہ جو بہت ہی ضروری ہے ہمارے پرافٹ کے لیے وہ ہے سستی خوراک۔ کون سی سستی خوراک ہے جو ہم انہیں پورا سال یا 1.5 سال کھلائیں اور یہ جانور ہمیں پرافٹ دے دے جب ہم اسے بیچنے جائیں؟ مارکیٹ میں کوئی جانوروں کو آلو کھلاتے ہیں، کوئی بندہ ہرے چارے پہ گزارا کر رہا ہے جو آج کل میرے خیال میں ناکام ہے۔ آپ کے پاس جو رستہ یا جو آپشن میں دے رہا ہوں وہ ہے آپ سائلیج لے لیں۔ سائلیج لے لیں پورے سال یا 1.5 سال کا، یہ آپ جانوروں سے پہلے لے لیں اگر آپ نے اس بزنس کو شروع کرنا ہے، تبھی جا کے آپ اس میں پرافٹ کرنے والے ہیں۔ سب سے طاقتور خوراک ہے اور جانوروں کو موٹا کرنے کے لیے بہترین ہے۔ تو جو حضرات کہتے ہیں کہ ہم اپنے جانوروں کو ونڈا کھلاتے ہیں تو وہ آپ کو بیوقوف بناتے ہیں۔ ونڈا اگر آپ کھلانے پہ آ جائیں تو جب منڈی پہ سیل کریں گے تو یہ جانور آپ کے لیے نقصان کرے گا، کوئی اس نے پرافٹ آپ کے لیے نہیں کرنا۔ سائلیج اپنے ذہن میں رکھ لیں، 8 کلو سائلیج دن کا ہوگا۔ اب جانور کا خرچہ کتنا بنے گا؟ یہ بنے گا آپ کا تقریباً یوں کر لے کہ 80 روپے، اگر 10 روپے کے جی ملے گا آپ کو سائلیج کا تو 80 روپے ایک جانور کا خرچہ ہے۔ اس کے ساتھ ذرا ہم مزدور کا خرچہ بھی ایڈ کر لیں تو 120 اگر ایک جانور کا ہم خرچہ اس وقت اپنے ذہن میں رکھ لیں، یعنی 120 روپے آپ کے لگنے ہیں ایک جانور کے اوپر۔ اب تک 2 مراحل گزر چکے ہیں جس میں نسل اور نسل کے علاوہ خوراک کا بندوبست، یہ 2 چیزیں آپ نے کر لی۔ اب آپ منڈی جائیں گے اور خریداری کریں گے۔ خریداری کے لیے آپ نے کیا چیز دیکھنی ہوگی؟
ایک تو آپ کوشش کریں کہ بہت کم عمر والا اور کمزور نہ لیں، اس کی کم از کم اگر ہم اس کے ویٹ کی بات کریں یا وزن کی، وہ 130 سے لے کر 140 کے جی تک جانور ہونا چاہیے، اور یہ جانور مارکیٹ میں آپ کو 50,000 روپے تک ملنا چاہیے۔ اب جانور کی جو ترتیب آپ نے بنانی ہے تو کم از کم 10 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ آپ اس میں کر لیں۔ 10 لاکھ کا مطلب آپ کے پاس 20 جانور آ گئے قربانی کے لیے۔ اب تک ہم 3 مراحل سے گزر چکے ہیں، اب آتے ہیں چوتھے مرحلے کی طرف۔ جب آپ جانور منڈیوں سے لے کر اپنے فارم لے آتے ہیں تو پہلا کام کیا کرنا ہوگا کہ آپ انہیں جلدی موٹا کر سکیں۔ ان جانوروں کو اکثر کیڑے کا مسئلہ ہوتا ہے، ان کے پیٹ میں کیڑے رہ جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے یہ کمزور ہوتے ہیں۔ تو آپ کے ساتھ یہ دوائی اس وقت میں شیئر کر رہا ہوں جو ہے نیلزان پلس۔ یہ آپ پہلے ہفتے سے اس دوائی کا استعمال شروع کر دیں۔ اس کے 2 ڈوز دینے کے بعد ان کے اندر کے جراثیم مر جائیں گے۔ یہ جراثیم کیا کرتے ہیں کہ جب آپ جانور کو خوراک کھلاتے ہیں تو اسی خوراک سے یہ چوری کرنے لگ جاتے ہیں، یعنی آپ کی خوراک ضائع ہو رہی ہے۔ تو ضائع ہونے سے بچائیں گے تو آپ پرافٹ ہی کریں گے، جانور موٹا ہوگا اور آپ کے لیے فائدہ ہوگا۔ ان 4 مراحل سے گزرنے کے بعد اب باری آئی کہ ہم کتنا پیسہ کمانے والے ہیں اس بزنس سے۔ فی جانور کا خرچہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا تھا 120 روپے دن کا، یہ ایک جانور کا خرچہ ہے۔ اب ہم اس 120 کو 30 دنوں کے ساتھ ضرب دیں گے، کیونکہ یہ پورے مہینے کا اب خرچہ ہوگا ایک جانور کا، جو بنتا ہے 3600 روپے۔ اب ہمارے پاس کتنے جانور ہیں؟ ہمارے پاس جانور ہو گئے 20۔ اب ایک جانور کا خرچہ ہے 3600 روپے۔ اب ہم 20 کے ساتھ ضرب دیں گے کیونکہ ہمارے پاس 20 جانور ہیں اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ مہینے کا خرچہ ہمارے ان جانوروں کے اوپر کتنا آ رہا ہے۔ تو یہ 72,000 روپے بنتے ہیں پورے مہینے کا خرچہ 20 جانوروں کا۔ لیکن آپ ایک بات اپنے دماغ میں رکھیں کہ ہم نے یہ ایک مہینے کے لیے نہیں رکھنے، بلکہ ہم نے یہ جانور پورے سال کے لیے رکھنے ہیں جب تک کہ بڑی عید نہیں آ جاتی۔ تو پورے سال میں ہمارے 12 مہینے ہو گئے، تو ہم 72,000 کو کیا کریں گے؟ 12 کے ساتھ ضرب دیں گے، اور ضرب دینے کے بعد جو ہمارے پاس قیمت آئے گی وہ بنے گی 8,64,000۔ تو یہ پورے سال کا خرچہ ہے 20 جانوروں کا۔ اب ہم سارے خرچے ملاتے ہیں جو ہم نے جانوروں پر اب تک کیے ہیں، تو یہ سارے مل کر 18,64,000 روپے بنتے ہیں، کیونکہ ہم نے 10 لاکھ روپے جانوروں پہ لگائے اور ان کو پالنے کا جو خرچہ ہمارے اوپر بنا ہے وہ ہے 8,64,000۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کتنا پرافٹ کرتے ہیں۔ قربانی کے اوپر یہی جانور جو آپ نے لیا ہے کراس والا، اچھے نسل کا جانور ہے، آپ 2.5 لاکھ کو ذہن سے نکال لیں۔ ہم ذرا نیچے آ جاتے ہیں اور اسے کر لیتے ہیں 2,20,000۔ تو یہی جانور ہمارے بن جائیں گے 44 لاکھ روپے کے بن جائیں گے۔ اب اس میں سے ہم پیسے نکالیں گے خرچے والے، اور وہ بنتے ہیں ہمارے 18,64,000۔ خرچے ہم نے مائنس کر دیے۔ اب پیچھے جو ہمارے پاس پیسے بچ جاتے ہیں وہ ہے 25,36,000 روپے۔ اس میں سے لاکھ روپے آپ سائڈ پہ کر لیں، جو شاید کہ آپ کو ٹرانسپورٹ کے اوپر لگ جائیں یا کبھی کبھی آپ کو ڈاکٹر بلانا پڑتا ہے۔ آخر میں جو کچھ بھی آپ نکال لیں 24 لاکھ روپے ایک سال میں آپ 20 جانوروں سے کما سکتے ہیں، اور اس میں آپ کی انویسٹمنٹ کیا ہے؟ 10 لاکھ روپے۔ تو یہ ہے ساری صورتحال جو میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اگر آپ بچھڑا فارمنگ کرنا چاہتے ہیں، پسند آئے تو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، مجھے اجازت، اللہ حافظ۔